ایسا اعلیٰ حضرت سے آپ کو جنون کی حد تک عشق ہے، اور ظاہر بات ہے کہ اعلیٰ حضرت کی شخصیت بھی ایسی ہے، تو کیوں محبت ہے یہ میں آپ کے لفظوں میں بھی سننا چاہوں گا کہ بھائی اتنی جنون کی حد تک جو اتنا عشق ہے اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس سے متصل ایک اور سوال کہ اعلیٰ حضرت سے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے اگر آپ کی ملاقات ہو جائے تو آپ محبت کا اظہار، اپنے جذبات کا اظہار کس انداز سے کریں گے؟ پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ مجھے اعلیٰ حضرت سے محبت کیوں ہے. اس کے جواب بھی دو طریقے کے ہیں. ایک تو میں اس کو روحانیت والا طریقہ استعمال کروں. واہ. کہ ایک بزرگ اپنے مرید سے فرمانے لگے کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں، تم ہم سے محبت کرتے ہو. تو یہ سن کر مرید شرما گیا اور اس نے کہا حضرت میری اتنی کہاں کوئی اوقات کہ آپ مجھ سے محبت کریں، بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ. تو یہ سننے کے بعد ان کے شیخ نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تھوڑی دیر خاموش ہو جاؤ. تھوڑی دیر گزری تو شیخ نے پوچھا کیا محبت کرتے ہو مجھ سے؟ تو اس نے کہا نہیں. تو پھر شیخ نے کہا بات یہ ہے بیٹا کہ تم محبت اس لیے کرتے ہو کہ ہم تم سے کرتے ہیں، اگر ہم نہ کرتے تو تم ہم سے محبت نہ کرتے. بہت پیاری بات، بہت تو پیاری بات. میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت محبت کرتے ہیں، اللہ. تبھی تو میں ان کی طرف ہوں. یہ تو ہو گیا جواب. سبحان اللہ. لیکن اعلیٰ حضرت کے احسانات دیکھے جائیں اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے ہمیں حضور کا ادب سکھایا. واہ واہ واہ. صحابہ کرام کا ادب، اہل بیت کا ادب، اولیاء کا ادب، جس طرح اعلیٰ حضرت نے سکھایا نہیں کر کے دکھایا. جی اللہ اللہ. اور اعلیٰ حضرت کے اتنے احسان ہیں سنیت پر کہ ہم اس کا احاطہ نہیں کر سکتے. تو تقاضا عشق کا یہی ہوتا ہے کہ اپنے محسن سے محبت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. احسان کو بھلایا نہیں جاتا. سبحان اللہ. جو احسان بھلا دے وہ کہاں وہ محبت کا دعوے سچا تو نہیں ہو سکتا. اللہ. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے دیگر علوم کے ساتھ ساتھ وہ تو اس قدر ہیں کہ ہم جیسا بندہ تو قاصر ہے سمجھنے سے، اللہ. لیکن ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت نے وہ کمال کر دیا ہے. اور ہدایت بخشش میں اعلیٰ حضرت نے ایسا عشق بیان کیا ہے کہ وہ عشق ایک عام بندے کے لیے کافی و شافی وافی. واہ واہ واہ. بہت اس کے لیے سبحان اللہ. اتنا کمال کا لکھا ہے. بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے حضرت مولانا ابو داؤد صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے پائے کے بزرگ گزرے اور متقی اور سچے پکے رضوی تھے ماشاء اللہ. بے شک. وہ کہا کرتے تھے کہ اعلیٰ حضرت نے پورے قرآن کو جو ہے نا یوں سمجھو کہ ہدایت کے بخشش میں پورے قرآن کو جو ہے نا فتاوی شریف میں پیش کر دیا ہے. سبحان پورا دین. واہ واہ. اور پورے فتاوی شریف کو اعلیٰ حضرت نے اس کے نچوڑ جو ہے نا وہ ہدایت کے بخشش. اللہ اکبر. اللہ. ہدایت کے بخشش جو اس کو سمجھ ہو، جس کو جو جانتا ہو، قرآن اور حدیث پر اس کی نظر ہو، تو اس کے لیے ہدایت کے بخشش بہت ہی کمال ہے. مجھے یاد پڑتا ہے کہ حضرت قبلہ اشرف ملت اشرف میاں مراہوی مدظل العالی فرماتے ہیں اپنے ایک شعر میں کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے، تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. کیا کہنے. واہ واہ. فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے. اللہ. ذرا ہدایت کے بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دو. سبحان اللہ سبحان اللہ. آج بھی الحمدللہ جب نعتیں پڑھی جاتی ہیں اعلیٰ حضرت کی، آپ تو محفل میں ساتھ ہوتے ہیں، کبھی کبھی اتفاق ہو جاتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ عوام ہو یا خواص ہو، چھوٹی محفل ہو یا بڑی محفل ہو، فقیر تو وہاں بھی پڑھ دیتا ہے کلام اعلیٰ حضرت کے بڑے بڑے. یہی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ حافظ ہدایت کے بخشش ہیں، تو اعلیٰ حضرت کے کلام صرف پڑھنے اور سمجھ کے پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ بہت فرق ہے. فرق تو بہت ہے. اللہ اکبر. سمجھ کے پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کلام میں ڈوب جاؤ گے. واہ 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 واہ. آپ جب تک کسی چیز کو انسان اپنے طاری نہ فرمائے تو پھر وہ کیفیت نہیں آتی. اللہ. جب انسان سمجھتا ہو اس بات کو کہ اعلیٰ حضرت کیا کہہ رہے ہیں، کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اگر وہ بندہ سمجھ رہا ہو تو پھر جو پڑھے گا نا تو اس کے پڑھنا پھر دوسرا ہوگا. تو یہ تو کیا ہے. واہ واہ واہ. جہاں تک آپ نے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت سے ملاقات اگر ہو جائے جی 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 تو میرا کیا معاملہ ہوگا، کیا انداز ہوگا آپ کا؟ تو یہ اس کا سوال کا جواب بہت مشکل ہے، کیونکہ وہ جب ملیں گے تب دیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر.
انشاءاللہ. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.